لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں جناب منظور صاحب سے جاری ہیں. منظور کا آپ ریلوے میں آئے ہیں. ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ریلوے کا پورا نقشہ رکھیں کہ انگریز سے لے کے آج تک یہ ریلوے کیا ہے، اس کی ترقی کس طرح ہوئی ہے اور اس کو کس طرح انگریز نے سنبھالا تھا، پھر ہم نے اس کو اجاڑا، یا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں وہ آپ میری تصحیح بھی کر دیں. تو یہ اگر پوری تاریخ ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں ریلوے. دیکھیں جناب، بر صغیر میں پہلے تو مغلوں کا دور رہا، جو بھی آپ سب پڑھے لکھے جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہوں گے. جب انگریز آیا نا 150-200 برس کے لیے، تو پورے بر صغیر میں چونکہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، ریشم ایک ڈبی میں آ جاتا تھا ماچس کی، اور بڑا کاٹن اور غلہ اپنا، تو وہ ایک کمپنی کے ذریعے آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اس نے آ کے کام کیا. اور ابھی میں نے امر سندھو نے کو لکھا نا، اس میں تصحیح بھی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ 1920 میں ریلوے بن گئی تھی. ریلوے جو ہے 1861 میں پورے بر صغیر میں بن چکی تھی. کوٹری سے کیماڑی تک 1861 میں کمپلیٹ ہو گئی. تو 1861 میں یہ ریلوے پورے بر صغیر میں بن چکی تھی. مغل پورہ کی جو ورکشاپیں ہیں وہاں 40,000 لوگ کام کرتے تھے. کیرش شاپ بہت بڑی تھی، اور اس میں ایک وہ ہمارے مر گئے انجینئر تھے جنہوں نے مستری کانفرنس بھی کی تھی، غیاس پائلر میں بھی کام کرتے تھے. انہوں نے مستری کا جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو وہ وہاں سے اسلحہ لانا بڑا مشکل تھا برطانیہ سے. تو مغل پورہ کی ورکشاپوں میں اسلحہ بھی بنتا تھا، اور 10 سائیکلیں تھیں اس وقت، پیکو سائیکل، پراڑا سائیکلوں پہ سب آتے تھے، مرزا ابراہیم بھی، یہ وہ. تو وہ مغل پورہ میں تھے. اوپن لائن میں 1,20,000 کے قریب ملازم تھے. مطلب 2 حصے ہیں، ایک ورکشاپ ہے جہاں مزدور بناتے ہیں چیزیں، بناتے انجن ہے یا اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، جی، اور دوسرا اوپن لائن ہے، پٹڑی یہ وہ اسٹیشن. یہ کراچی سے لے کر کے لنڈی کوتل اور زیدان تک یہ اوپن لائن ہے. مغل پورہ ورکشاپ ایک ایریے میں ہے، وہ لاہور میں ہے، اور اسلام آباد میں کیریج فیکٹری بنی ہے، اور ایک یہ ہمارا یہ حیدرآباد میں کیریج ورکشاپ بنی جہاں اجمیر کے لوگ مرزا ابراہیم لے کر آ گیا تھا. تو باقی سب اوپن لائن ہے، اور ہم لوگ اوپن لائن میں کرتے ہیں. تو اس پر یہ بھٹو صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو ریلوے میں ہم نے کہا ریفرنڈم کراؤ، یہ دونوں نامینیٹڈ انہوں نے. نہیں، وہ بھٹو صاحب تو بعد میں، پہلے ریلوے جو ہے اور ریلوے بڑی بہتر تھی. پاکستان تقسیم ہو گیا، آ گیا. اب پاکستان میں ریلوے کی صورتحال دونوں حصوں میں کیسی ہے؟ دیکھیں وہ تو بہت آگے چلا گیا نا. انڈیا میں تو کئی دفعہ گیا ہوں، دیکھا. نہیں، بنگلہ دیش جو بنا، بنگلہ دیش، ہاں، تو وہ دونوں پاکستان ہیں نا. پاکستان، ایسٹ پاکستان. تو ان میں کیا تھا، صورتحال کیا ہے ریلوے کی؟ دیکھیں وہ پیچھے ہم سے تھا، لیکن اب تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے. میں ڈھاکہ گیا تھا، اور وہاں 10 دن کانفرنس ریلوے کے ریٹائرنگ روم میں بھی رہا. وہاں پر صرف جو ہے جنرل اعظم کو مانتے ہیں وہ لوگ. انہوں نے ڈھاکہ اسٹیشن نہیں بنایا. وہ ریلوے چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے، اور وہاں کی ڈبے وہ بھی ایسی تھے. میں نے سفر بھی کیا، دیکھا. پاکستان بہتر تھا، اور یہ چونکہ لنڈی کوتل اور پھر یہ وہ آگے زیدان تک، ابھی ایران کے بارڈر تک جاتی ہے. تو یہاں سب میں نے پورا ملک بھی دیکھا، اور گیا بھی یونین کے حوالے سے بھی. تو یہ بڑی بہتر تھی. اور اس میں جو پہلے کلاسیں ہوتی تھی وہ 3rd کلاس، 2nd کلاس، 1st کلاس، انٹر کلاس. ہاں. اور اے سی جو ہے میرے سامنے میں نے دیکھا. پہلے اے سی نہیں تھا. 2 گاڑیوں میں اے سی لگتا تھا، ایک خیبر میل میں، ایک بولان میل میں. وائٹ ڈبے ہوتے تھے، اس میں برف کی سیلیں ڈالی جاتی تھی. اچھا. برف کی سیلیں ڈالتے تھے سائڈوں میں، کراچی سے، پھر کوٹری سے، پھر روڑی سے، پھر اس طرح ہر اسٹیشن پہ برف کی سیلیں کھلی ہو رہتی تھی. اور نمبر 1 گاڑی جو تھی ہماری تیز گام تھی، اور یہ کراتی تھی. اچھا، یہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کا بھی آپ سمجھ لیں آپ. ہاں، جو ادھر سے جائے وہ اپ. ہاں، لیکن آدمی کو نہیں سمجھ آتی. ہاں. مثلا یار میں تیز گام سے آ رہا ہوں. ہاں. اب وہ سمجھے گا بن چکے تیز گام سے کہاں سے آ رہا ہے. ہاں. وہ بولے گا یار میں 8 ڈاؤن سے آ رہا ہوں. ہاں. 8 ڈاؤن سے مطلب یہ سمجھ جائیں گے لاہور سے آ رہا ہے. ہاں، نارتھ سے آ رہا ہے. تو اسی طرح 1 اپ یہاں سے جا رہا ہے. 1 اپ اب کنٹری جو جا رہا ہے.
نہیں نمبر تھے کیا. ہاں وہ پہلی گاڑی وہ چلی تھی خیبر میل, اس کا نام رکھا 1 up 2 down. اس کی واپسی 2 ڈاؤن ہوئی. اس کے بعد چلی بولان میل ہاں. بلوچستان کی, ہاں. 3 up 4 down. ہاں پھر تیزرو چلی 5 up 6 down. پھر تیزگام چلی 7 up 8 down. اس طرح 9 up 10 down 11 up, اس طرح یہ گاڑی چلتے اب بدل گیا. یہ تھا تو انٹر کلاس ہوتی تھی, برف کسی نہیں ہوتی. یہ بولان میل اس میں باقی میں نہیں تھا. یہ اے سی کا جو ہے نا, یہ 81 82 میں ہمارے جعفر وفا تھے ریلوے کے چیئرمین. کون؟ جعفر وفا. جعفر وہ ایک وفا. بڑا آنےسٹ ایماندار آدمی تھا. اس نے باہر یورپ کا ادھر ادھر کا دورہ کیا, چین بھی گیا. اس نے یہ اے سی کا انٹروڈیوس کرایا کہ یار یہ آدمی تو دھول ڈپی ختم ہو جاتا ہے. اور وہ رچ کلاس کے لوگ جاتے تھے, وہ بھی ملٹری پرسن یا ہائی آفیشل. عام آدمی میں ضرورت نہیں تھی کہ اس ڈبے میں جائے. اسی کے ساتھ ایک سرونٹ کا ڈبہ رکھا ہوتا تھا اور ایک واٹر مین کا ہوتا تھا. وہ پانی پلاتے تھے مٹکے سے اور اس کے پانی بالٹی سے. تو یہ بڑے اچھا تھا 3rd کلاس کا. پھر انہوں نے چینج کیا. اسی طرح کلاس 4 کلاس 3 یہ چکر تھا. کلاس 1 کلاس 2 جو اب بھی ہے وہ بھٹو نے ختم کیا اس کو کہ بھئی یہ ملازم ہے سب. یہ کلاس 4 ختم, خاک گروپ ختم بن گئی. تو یہ بڑی بہترین تھی اور وہ آہستہ آہستہ انہوں نے تباہ کی. اور ریلوے کا الگ سے بجٹ ہوتا تھا, ایک منسٹر ہوتا تھا ریلوے کا, اس کا قومی بجٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر وہ بجٹ کون بناتا؟ ریلوے کا منسٹر بناتا تھا. ریلوے کے چیئرمین جی ایم بیٹھ کے بجٹ بناتے تھے. اور ریلوے کی اتنی ارننگ تھی کہ میں جب بکنگ کلرک بنا نا اس اسٹور سے 67 میں مجھے نکال دیا. ہڑتال میں میں نے جو نظم پڑھی دوبارہ پھر یہ 69 میں جو پیڑ پارٹی بننی تھی تو میں والٹن چلا گیا. تو بھٹو صاحب نے وہ ٹکٹ وکٹ بھی تو فیل باس کو کہا 28 سیٹیں دینی ہم نے. تو وہ انہوں نے کہا نہیں پرچی نہیں پرچی. تو مجھے دیا تو میں نے تو بولا میں تو نوکر ہو گیا, ریل میں نکالا گیا تھا. تو وہ میں نے وحید ارشی کو دیا. وحید ارشی بنسروڈ پہ تھا بیچارہ, ویسے مر گیا. ایک احمد علی سمرو تھا ہمارا, وہ کہتا گاڑی بھی لے کر آیا. تو یہ احمد علی سمرو لیاری والا جو گدے گاڑی میں سندھ اسمبلی آیا تھا. گدے گاڑی اسمبلی میں لے آیا تھا. وحید ارشی تو پیدل تھا, سارے پیدل تھے. یعنی بھٹو صاحب کے دور میں ادھر آ رہا ہوں کوئی کرپشن نہیں تھا. نہیں ریلوے کا پہلے بتائیں. ریلوے کا تو یہ ہے کہ اب مرزا ابراہیم کیسے بنتے ہیں؟ اب مرزا ابراہیم کا یہ وہ کہ ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ریلوے الیکشن کراؤ. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تھی. اچھا. اور انہوں نے بولا بالکل یہ ہونا چاہیے. یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں تاریخ کی کہ ہمارے ریلوے کے ورکشاپوں میں ریفرنڈم ہوئے 1975 میں. 47 کہاں اور 75 کہاں. وہاں لال جھنڈے والی یونین جیتی. اور ہمارے ریفرنڈم میں امریکہ اور روس دونوں انوالو تھے. ہاں ریلوے کے ریفرنڈم میں پاکستان میں امریکہ اور روس دونوں انوالو تھے. لال جھنڈے والے روس کے ایجنٹ اور یہ الگ وہ الگ. یہ جب ضیاء الحق گورنمنٹ آئی. نہیں ابھی مجھے ایک بات بتائیں نا کہ یہ ملک کیسے ایک ادارے میں انوالو ہوتے تھے؟ اپنے ورکروں کے تھرو؟ ہاں ورکروں کے تھرو ہوتے تھے نا. ورکشاپوں میں الگ کر دیا. وہ ریلوے نے کہا کہ بھائی یہ ڈویژن الگ ہے اور یہ ڈویژن الگ ہے. تو وہ ورکشاپوں میں جب ریفرنڈم ہوا تو وہ ہماری یونین جیت گئی. پھر لال جھنڈا جیت گیا. لال جھنڈا جیت گیا. اب تک جیتا ہوا ہے. ٹلٹ گروپ ہو گئے, مر گئے, کھپ گئے, لیکن گروپنگ ہے وہ جیت گئے. اب ہم نے ڈیمانڈ کی اوپن لائن میں کراؤ. تو بھٹو کو ہائی جیک کر لیا لوگوں نے. ہائی جیک بس بیوروکریسی نے, فوج نے, اور اس نے فوج کا سارا ساز و سامان جو تھا نا وہ ہمارے ریل کے ذریعے جاتا تھا. ان کے ٹینک ہیں, یہ بحری جہاز سے اترتے تھے تو جاتے تھے. اور پھر ریلوے کی اسٹیبلشمنٹ اس نے کہا جی اگر ایک یونین آ گئی تو بیڑا کر کے. اور لال جھنڈے والی آ گئی. جب جماعت اسلامی نے یہاں پریم یونین بنائی. پریم ہاں پاکستان ریلوے امپلائیز پریم یونین, وہ ضیاء الحق نے بنوائی. اور انہوں نے نکالا جماعتیوں نے کہ مرزوف روس کا ایجنٹ, میرے پاس پمفلٹ اب بھی پڑا ہے, اور اس کا ایک نوجوان منظور رزینوف, یہ سر دہلی ہے. آپ کو روسی بنا دیا. ہاں روسی بنا. مجھے بھی مرزوف وہ جماعت اسلامی. اور پہلے مذہبی چھاپ لگائی کہ یہ دہری ہیں. بال قرآن اٹھا کے یہ سب کرتے. بال وہ کہیں وہ جیتے کہیں ہم جیتے. 81 میں ریفرنڈم ہوا. 81 سے لے کر آج تک ریلوے میں ریفرنڈم نہیں ہوا. ریلوے تباہ ہوتی چلی گئی.
ریلوے منسٹری بنا دی بلاک ڈی میں. ریلوے کے 7 ڈویژن تھے, پھر 2 ڈویژن کا اضافہ کیا, وہ بھی سیاسی بنیاد پر. ایوب خان کے دور میں کراچی سے خانپور تک 1 ڈویژن تھا, سکر ڈویژن نہیں تھا. تو پھر پولیٹیکلی طور پہ سکر ڈویژن بنایا گیا. اس طرح یہ ہوا. اس کے بعد ایک ڈویژن بنایا, عبدالغفور ہوتی تھا, اس کی رسال پور میں زمین تھی, وہاں اس نے انجن کی فیکٹری لگائی, تو اس نے وہ پشاور ڈویژن بنایا. ادروائز جو تھے کراچی ڈویژن اور ملتان ڈویژن, کوئٹہ ڈویژن, لاہور ڈویژن, پنڈی ڈویژن اور مغل پورہ ڈویژن اور ہیڈ کوارٹر ڈویژن تھے. اب یہ 2 اضافی مغل پورہ جو ہے ورک شاپ کو ڈیل کرتا تھا. وہ ورک شاپ, اس کا ڈی ایس آفس بھی الگ ہے اور یہ بھی. تو یہی تھا. تو ریلوے آہستہ آہستہ تب, حالانکہ ہمارے پاس جو بوگیاں بنی ہوئی ہیں اس وقت انگریز کے زمانے جو بٹوارے میں ہمیں ملی, بھاپ کے انجن اور یہ کالا پل کا جو نام رکھا نا, تو یہ انجن لکڑ سے, کوئلے سے چلتا تھا. تو وہ دھواں آتا تھا تو کالا پل ہو گیا, وہ کالا پل تو رہ گیا پیچھے, دوسرا سفید پل بن گیا. تو یہ مطلب. اچھا, اس کا نام کالا پل اس دھوئیں کی وجہ سے؟ ہاں, اس لیے کہ لکڑ وہ اگر آپ دیکھ لیتے نا, ہائے ہائے ہم تو دیکھ کے حیران تھے. نہیں, دھوئے والی میں نے دیکھی انجن. نہیں, اس کے اندر جو ڈالتے تھے, ہاں لکڑ ہوتا نا, اس کے اوپر سے جو مڑتا تھا نا, وہ چلتی گاڑی میں جو ہاوڑا مڑتا تھا نا, وہ جو شعلے اٹھتے تھے. تو بس انگریز ڈرائیور تھے تو انہوں نے اپنا اپ گریڈ رکھا ہوا تھا. یہ ایک بھٹو کا کارنامہ ہے جوتو صاحب کا. وہ اپ گریڈ کے ہوتے تھے, وہ اپرینٹس بھرتی ہوتے تھے اور اسسٹنٹ ڈرائیور, ڈن ڈرائیور. تو ان کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی تھی, ریسٹ ہاؤس بھی, رننگ روم بھی بڑے بہتر ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ انگریز ہی تھا. یہ تو 47 کے بعد بھی انگریز رہا. ڈیزل ٹریننگ اسکول, یہ وہ, مغل پورہ سب بنایا. اور اس وقت سارے جو ہمارے پاکستانی تھے وہ سب ان پڑھ تھے. اچھا, وہ انجن کا جیسے یہ ہمارا موٹر میں ہے, اس کا گیج لگاتے ہیں, تو وہ گیج پہ ڈوری باندھ دیتے تھے. سندھی ڈرائیور بھی تھے ہمارے, بہت سارے ابھی بھی ہیں. وہ اس اب تو خط پڑھے لکھے آگے, ڈوری باندھ دیتے تھے, کتنے اسپیڈ, اتنی لال ہری پیلی, تاکہ یہ 10 میل پہ جا رہی ہے, 100 میل پہ جا رہی ہے, 120 میل پہ جا رہی ہے. یہ بھی تھا. تو ریلوے بڑی زبردست تھی آمد و رفت کے لیے. اور یہ سارا تھا. اس کا 2 دفعہ بیڑا غرق ہوا. ایک کیا جناب علی, اس نے اپنا احمد سعید آیا تھا ضیاء الحق کے دور میں, سعید. اس نے جب دیکھا نا کہ اس پہ سی پورٹ پر تو سامان پڑا ہوا ہے بے پناہ. اس نے بولا یار ہماری 72 کا لوڈ ہوتا تھا اور 65 کا لوڈ ہوتا تھا. میں نے بلٹیاں کاٹتی تھی, میں چونکہ ریلیو میں تھا تو وہاں جانا پڑتا چھٹی کے لیے. تو بلٹیاں کاٹ کے ایک جو ٹرین جاتی تھی 72 کے ڈبے ہوتے تھے یا 65 کا لوڈ, یہ مشہور تھا. یہ کارگو ٹرین لال جو ہوتی ہے, وہ بچ جاتی تھی. تو میں پرچیاں کاٹ کے میری انگلیاں, اور 80 سے 90 ہزار روپے میں شام تک کاٹتا, پھر دوسرا آتا تھا. یعنی 15 سے 16 ٹرینیں اس کی جاتی تھی فریٹ کی. باقی پیسنجر ٹرینوں میں لوگ ٹکٹ لیتے تھے. اس زمانے میں ہر ایک آدمی ٹکٹ لیتا تھا. بڑی ریلوے کے بجٹ اور بڑا پروفیٹیبل ادارہ, 75 تک پروفیٹیبل ادارہ تھا ریلوے. 75 کے بعد اس کو بیڑا غرق ہوا. اس کا 2 وزیر بنا دیے, پھر یہ ہوا وہ. تو اس کا بڑا ریلوے کوارٹر آج بھی میں سمجھتا ہوں, یہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کسی کا برا حال ہے وہ ریلوے ملازمین ہے. اس لیے کہ 76,000 ریلوے کے کوارٹر تھے, جن میں بڑے بڑے بنگلے, ریسٹ ہاؤسز, وہ تو چھوڑ دیں آپ. جو ریلوے کوارٹر کلاس 4 کے تھے, سنگل روم کوارٹر, اس لیے کہ لوگ آتے تھے ہزارے وار پانا سنگل. وہ وہیں کہ وہیں پڑے, چوتھی نسل, وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی اب ریٹائرمنٹ پہ اسے اتنے پیسے نہیں ملیں گے کہ وہ کوئی پلاٹ لے سکے. میں جب ریٹائر ہوا 2002 میں, جب فوج آئی تھی, تو میں نے جبری مجھے پنڈی ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, پھر پشاور بھیجا, پھر میں سکر آ گیا. یعقوب علی زرداری ہمارے ڈی ایس تھے, انجینئر تھے, وہ مرسی تھے, انہوں نے میرا ساتھ دیا. وہاں سے میں نے ریٹائرمنٹ لیا. جاوید اشرف قاضی مجھے کرتا تھا. جو انہوں نے تلاشی دی کہ رضی کو بھی تلاش کرو, یہ بکنگ کلر بھی تھا, ریزرویشن کلر بھی تھا, اس نے پلاٹ زمینیں, یہ تو یہیں پیدا ہوا. جب انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے بولا یہ میں ٹرانسفر راولپنڈی. اس وقت ایسے ٹکٹ چیکر ہو گیا تھا. میرے لیے 10-20 ہزار روپے کمانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. 2-4 مسافر لے جاتا کہ بغیر ٹکٹ جانے جائے. میں نے پنڈی سے آ کے پھر میں سکر آیا. سکر میں جو یعقوب ایڈجسٹ کر لیا, اور وہیں سے میں نے 4 سال پہلے ریٹائر ہوا.
اگر وہ زندہ رہتا ہے یعقوب زرداری. میرا نام آج بھی آصف علی زرداری کے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے. ایک ہمارا دوست ہے منظور ملا، تو یہ لوگ گئے وہاں کوئی ملنے کے، اس نے بولا منظور رضی ہے. آصف زرداری اس کے باپ حاکم علی زرداری. حاکم علی زرداری بھی NDP میں تھے. تو کنیز فاطمہ، ہم ایک میٹنگ میں جا رہے تھے، تو میں کنیز فاطمہ کے ساتھ تھا. تو وہ پیٹرول پمپ پہ حاکم علی زرداری گاڑی میں دیکھا، وہ کنیز فاطمہ کو دیکھا، بولا چلو میرے ساتھ بیٹھو. وہ گاڑی میں پیٹرول بھرا کے حاکم علی زرداری کے ساتھ ہم چلے گئے. حاکم علی زرداری کوئی اتنا رئیس نہیں تھا میرا، چونکہ خاندان نوابشاہ میں، وہاں 250 ایکڑ زمین تھی، اور یہ سینما میں ہوگا، یہ کوٹھی تھی. علی بخش تالپور جو ہے وہ اس کو جانتے ہو آپ، میر منور کا والد. وہ کامریڈ تھا. اس کا تو ایک لطیفہ بڑا الگ سے سنائیں گے. ہی از اے گریٹ مین. رسول بخش تالپور از اے گریٹ مین. علی احمد تالپور نہیں، وہ تو فوجی بن گیا تھا. رسول بخش تالپور اور علی یہ تالپور، اور اس کا باپ تالپور میر علی بخش، معراج خالد اور معراج محمد خان اور شیخ رشید بابا شوشد، یہ آ کے ریلوے کے ریٹائر روم میں ٹھہرتے تھے، ریلوے کی کنٹین سے کھانا کھاتے تھے. وہ بڑی قصے ہیں. اور یہ جب ٹکٹ اور زمین کے اصلاحات کر رہے تھے، ممتاز بھٹو اور یہ اپنا جتوئی صاحب، یہ ہمارے، میں پلیٹ فارم ٹکٹ دے رہا ہوں، یہ وہاں کھڑے ہو کے ان کو چائے پلائی میں نے. یہ بھی ایک تاریخی بات ہے. دونوں دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں نے ان کے سامنے کہا تھا. تو وہ اوپر جاتے تھے اور شیخ رشید نام پڑتا تھا. تو شیخ رشید بابا شوشد نام تھا ان کا. اس نے مجھے بھی آفر کی کہ اس نے بلایا تھا جنرک اسکیم. تو میڈیکل یہ جنا ہاسپٹل میں جنرک اسکیم کا ہاسپٹل، وہ میڈیکل اسٹور بنایا ایک سول میں، ایک جنا میں. تو بولا یہ رضی کو دیتے ہیں. تو میرے ساتھ لودھی تھے. میں نے کہا مجھے مروانا چاہتے ہو؟ یہ تو مجھے مزدور تحریک سے ہٹانا چاہتے ہو؟ بولا رضی تو پکا کمپنی سے بھائی. تو یہ بھی میں نے نہیں دیا. اس زمانے میں ایک پیچھے لگژری میں دعوت تھی. اس زمانے میں کیرولین شرٹ، پھر یہ کسر ڈاس میں ٹھہرنے لگے. کسر ڈاس کے سارے لوگ جو تھے، ڈرائیور یہ وہ سب مجھے بھی جانتے تھے، کھانا پینا. تو وہ ایک انجمن کباڑین کوئی یونین تھی، اس نے دعوت دی بیچ لگژری میں شیخ رشید کو، اور لودھی صاحب کو بھی بولا، مجھے بولا. تو کپڑے اس کے بیچارے ایسے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں کیرولین شرٹ آئی تھی، کیرولین داری دار، وہ 2 لکیروں والی ہوتی تھی. تو مجھ سے بولا یار ادھر کچھ سنا کہ نئی شرٹ آئی ہے. میں نے کہا 105 روپے اس کی قیمت تھی اس زمانے میں. ہاں، یہ آپ سمجھ لو کہ یہ 72 73 74 ایسے کچھ ہوتا. 74 کے بعد تو گڑبڑ ہو گئی. تو مجھے بولا لے کر آؤ، اور مجھے 250 روپے دیے. بولا ایک اپنے لیے لانا، ایک میرے لیے لانا. وہ 105 کے لا کے دو، بڑے خوبصورت ہے. آگے بٹھا دیا اس نے ڈرائیور کے ساتھ لودھی صاحب کو. لودھی حسین الدین خان لودھی، زین الدین خان کا بڑا بھائی، وہ ہمارے ریلوے یونین کا صدر تھا. وہ گورا چٹا بڑا صورت نرم بڑا. اور پیچھے میں اور شیخ رشید. وہ انجمن کباڑی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا بہن کون وزیر ہے کہ کیا فلانا ڈمکانا. وہ جیسے ہی لودھی صاحب ہوتے اس کے گلے میں ڈالا، میں نے کہا یہ شیخ رشید. پھر وہ کیا. وہ بہت گریٹ لوگ تھے، کوئی کرپشن نہیں. معراج خالد کو دیکھیں آپ، مختار رانا کو دیکھیں آپ. مختار رانا کو تو بڑی لندن میں ملا، مر گیا بیچارہ. وہ بھی وہی درسی، احمد علی سومر، دادا، یہ شیر محمد بروز تو بھی ہے. وہ بڑی وہ لمبی کہانی ہے. ریلوے جو ہے وہ اب بالکل تباہ ہے. 49,000 ملازمین ہیں اور 16,000 سپروائزر ہیں، اور افسروں کی سفر موج ہے. ریلوے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سی پیک کے اندر اگر آتی، پھر یہ وہ جو ML1 کا منصوبہ تھا، وہ میں نے کالم بھی لکھے اس پہ بڑے کہ ML1 پہ اتنی رقم منظور ہوئی، فلانا ML1. اب سارا ریل کے سائڈ میں سب لوگوں نے انکروچمنٹ کیا ہوا ہے. ابھی یہ جو DS آیا تھا بڑا آرام، اس نے ہم پہ پابندی بھی لگائی. آج ٹرانسفر ہو گیا کل اس کا، عامر خلیلی. تو ایک ہمارے یہاں یہ روایت بڑی عجیب ہے، خاص کر لیفٹ کے لیے اور یونین والوں کے لیے، کہ جو بھی دیکھو افسر جو ہے اسے تو پڑھایا جاتا ہے، نیند پہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کلاس ہوتی ہے کہ آپ نے دبا کے رکھنا ہے. ٹریننگ یہ وہ سب. یونین کو جب افسر کوئی خطرناک لیڈر آ جائے تو آپ اپنا قلم پینسل اور یہ ٹیلیفون پہ لگ جاؤ. وہ ہم بھی پڑھا جا، ہم تو مر سکتے. ایک ظفر اللہ قریشی تھا ہمارا جنرل میں، وہ سمجھ گیا تھا
میں نے کہا جی جب میں آؤں یہ 10 منٹ کے لیے ہم نے تو آپ کی شکل نہیں دیکھنی ہے، روز ہی دیکھتے ہیں، مطالبے ہوتے ہیں، سن کے آپ قلم پینسل فون بند کر دیں. تو ظفر اللہ قریشی کس طرح کے؟ بڑا گریٹ آدمی، بڑا گریٹ آدمی، بہت زبردست آدمی. اس کا بھی ذرا کا جی ایم جو بنا ہم نے جشن بنایا. پہلا سندھی جو جنرل میں بنا ظفر اللہ قریشی تھا. اس نے اس کی بیگم بھی بڑی اچھی، اس کی سالی ریلوے میں میڈیکل افسر بھی تھی، ابھی وہ بھی ریٹائر ہو گئی. وہ بہت گریٹ آدمی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ رضی کمیونسٹ ہے. مجھے کہتا تھا کہ رضی اگر مجھ سے دوستی کرو گے تو میں دریا بھی پار کر دوں گا، دشمنی کرو گے تو میں نالی نہیں پار کرنے دوں گا. یعنی جب ریفرنڈم ہو رہا تھا تو میں باقاعدہ اس زمانے میں ہماری سی آئی ڈی حاضری لگاتی تھی. 11-12 بجے سی آئی ڈی والا بندہ میرے گھر آ جاتا تھا کہ رضی آج کیا پروگرام ہے. تو بیوی میری کہا چلو اس سے دودھ منگا لو. خدا کی قسم ظہور ایک نام تھا، ایک ڈیازی تھا سی آئی ڈی کا انسپیکٹر. یہ سی آئی ڈی کے انسپیکٹر آپ سے پوچھنے آتے تھے پوچھنے آتے تھے صبح آج آپ کا کیا؟ جس کی ریلوے پہ ڈیوٹی لگی آج کیا پروگرام ہے، کہاں جانا ہے. یہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی. تو کبھی کبھی ہم اس سے دودھ ہوتا تو پھر وہ بتاتا میں. تو آپ کی مرحومہ وائف کہتی ان سے دودھ منگا، دودھ منگا لو، یہ بیٹھا رہتا تھا. ڈیٹیل مت دو، دودھ منگا. دودھ منگاؤ یا کچھ چیز وہ لے آتا تھا بیچارہ. یہ پوزیشن یہ بھٹو، یہ جو آئی ایس آئی کا شعبہ ہے یہ بھی بھٹو نے بنایا. نہیں اس پہ بھی بعد میں آتے ہیں. آئی ایس آئی لیکن اب ریلوے آپ کے خیال میں تو ریلوے کو 3 4 5 6 افسر کون سے اچھے ملے آپ کے خیال میں؟ ایک ظفر اللہ قریشی اور اپنا اشفاق خٹک اور جناب یہ اپنا جنید قریشی. ایک پٹھان تھا اپنا غفار خان جس نے فوج سے بھی ٹکر لی. اور یہ ایک اپنا سید نام ہے، یہ 8-10. اور یہ اپنا جس کا میں پہلے نام بتایا شاعر جس نے ایسی گاڑی چلائی، نام بھول جاتا ہوں. یہ کوئی 8-10 افسر جو تھے اب بھی اچھے افسر ہیں، لیکن اب وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. یعقوب علی زرداری انجینئر تھا اور وہ ڈی ایس بھی بنا اور وہ جی ایم تو نہیں بن سکا، چیف انجینئر بھی رہا. یہ بھی تھا. کئی لیفٹ کے لوگ بھی تھے یہاں پر جو کرتے تھے. عزیز لابلوڑو بھی تھا. ہاں یہ تو نمبر 1 تھا. اتنا زبردست آدمی تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک یہ اور ایک ہمارا ظفر لغاری ریلوے کا منسٹر. ریلوے کا منسٹر پہلے تھا یہ یوسف رضا گیلانی. اس نے کوئی 20 کے 15,000 امپلائیز بھرتی کیے. اچھا، ویسے یہ زیادتی نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی ریلوے والے تھے، بے روزگار تھے، جگہ خالی پڑی تھی، 1.5 لاکھ پر آدمی تھے، کرتا رہا. ظفر لغاری نے آ کر بولا کہ میں 30,000 بھرتی کروں گا. ویکنسی پڑی تھی. ڈی ایس یہ لگا ہوا تھا ہمارا عزیز بوڈو. تو میں چونکہ مرکزی صدر تھا تو مجھے سکر والے بھی، لاہور والے وہ میں جو گٹھے ہو جاتے تھے. تو لوگ اس کے وہ ٹیبل پہ اگر لفٹ میں جا رہا ہے نا، اوپر 4th فلور پہ تھا دفتر، تو لفٹ میں جا رہا وہیں کوئی آ گیا، اگر کسی نے کوارٹر کی درخواست اس پہ بھی لکھتا ہے میں بھی اپوائنٹڈ. یعنی وہ ہر ایک کو اپوائنٹ کرتا. تو میرا جو گٹھا دیکھتا تو باہر لوگ بیٹھے ہوئے بولا رضی تو مجھے کاکس میں بھی نہیں جانے دیتے. کاکس کہتا تھا. پیچھے آتے بیٹھو، میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ گٹھے کو بولے یار چھوڑو اس کو، آرڈر کرتا. ڈی ایس کراچی 2,000 امپلائیز رضی لسٹ دے دے گئی. ڈی ایس سکر 1,200. ڈی ایس ملتان وہ پھر میں ملتان والوں کو پڑھ سب پڑتی. یعنی اس نے کوئی 25-30 ہزار بغیر پیسے کے، اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا، پیسہ نہیں لیتا کوئی نہیں. کوئی ظفر لغاری جیسا کوئی وزیر نہیں آیا. پنجابی کہتے تھے کہ ایک کوئی وزیر ہے پیپل پارٹی کا ظفر لغاری. اس نے زیادہ ویکنسی دی اور عزیز بوڈو نے اوور بھرتی کیا. پھر میں جب وہاں سے نہیں جاتے تو عزیز بوڈو رہے. عزیز بوڈو 12 بجے رات کو میٹنگ کرتا تھا. اچھا وہ جانتا تھا کہ میں کون سا ہوں. ایک دفعہ رات کے 11-11:30 بجے 12 وہ کہنے لگا کہ دیکھو رضی میں ایک افسر بھی ہوں، چھوٹا موٹا زمیندار بھی ہوں، اور ایک میری فیکٹری بھی ہے ٹنڈوازم میں. کوئی افسر جو ہے اپنے گاؤں میں نہیں جاتا. میں جاتا ہوں اور وہاں سے بھرتی کرتا ہوں. اور میں نے تقریروں میں بھی کہا کہ جتنے اندھے لنگڑے لولے تھے وہ برول نے بھرتی کیے، کسی نے نہیں کیا. برول آئے ریلوے میں پہلی دفعہ. یہ اس میں کوالٹی تھی.
جو گیا میرا نام لیا اپائنٹ، آخر میں ویکنسیاں فل ہو گئیں، تو اس نے کیا کیا کہ جو سندھی کے جا رہے لوگ ان کو ایز اے سویپر، وہ میں نے کہا سر یہ سویپر کیوں بولا رضی یہ سویپر بھی بھرتی نہیں ہوگا، یہ چینج ہو جائیں گے، یعنی 1000 سویپر بھی بھرتی کی اوور کر دیا، ظفر اللہ قریشی اور یہ عزیز بڑھو نے اوور اسٹرینتھ کر دیے تھے، یعنی ہمارے 1.5 لاکھ کی اسٹرینتھ تھی اس سے بھی زیادہ، تو یہ لوگ بڑے اچھے افسر تھے، اب تو بس ایسے ہی ہیں۔ تو اب منظور خان جو ہے منظور رضی کیسے بنتے ہیں یہ بتائیں۔ دیکھیں یہ ایک میرا ذاتی قسم کا مسئلہ ہے اور اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرے بچے ہیں، پوتی ہیں، بہویں ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ تو ایک ایسی جیسے کہتے ہیں لاؤ والا پن یا بچپن میں چھچورا پن جیسے کہتے ہیں، ہم اسکول جاتے تھے، بچپن کا عشق کا بچپن کا یہ 10-12 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے سمجھو، تو لڑکیاں بھی جاتی تھی، کوئی ماڈل اسکول جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو جتھے کے جتھے جاتے صبح 8 بجے، ہم بھی جاتے تھے، تو 2-3 لڑکیاں وہ 2-3 ہمارے ایک دوستوں کو، تو ہم چھیڑ دیتے تھے ایسے جیسے چھیڑتے ہیں، پٹرا صحیح نہیں ہے، بستہ صحیح نہیں ہے، فلاں، وہ ایک لڑکی میں نظر پڑی ہے، وہ مجھے اچھی لگی، چلتے چلتے میں نے ایک دن اس کو پرچہ پھینکا، اس نے تھوڑی دیر اس کے دوست آگے نکلے کے اٹھا لیا اس کو، میں نے اپنا نام لکھا کہ میرا نام سندھ سے پڑھتا ہوں، بہرحال یہ کہ وہ چلتا رہا۔ اچھا ہر شخص، ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے، کہ ہر شخص جو جہاں پیدا ہوتا ہے، جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے، جس قوم میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ مذہبی ہوتا ہے، بچپن میں اذان دے یا رام کرے یا روم کرے وہ رہتا ہے، تو میں بھی کٹر مذہبی تھا، بلکہ ہر کمیونسٹ مذہبی تھا، ایک دم کمیونسٹ ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا، تو دیکھ کر حالات دیکھ کر بنتا ہے، تو میں بھی کٹر مذہبی تھا، اور جناب میں اس مولانا رحمت تھانوی کی مسجد میں نماز پڑھنے ہم دوست جاتے، تراویح بھی، یہ بھی وہ بھی، تو اس سے رضی دوست، ایک دن ہم جنگ اخبار اس وقت ادھر نہیں آیا تھا، ادھر تھا، تو اس پہ جا رہے تھے، اس کی خالہ وہاں رہتی تھی جو ٹیوشن پڑھاتی تھی، میں پھر وہاں اپنے گھر سے پل سے باہر آ گیا، ریلوے کے کاٹ کا پل تھا، وہ جنگ اخبار جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ چل رہے، اس کی خالہ نے پکڑ لیا، اس نے دیکھا پکڑ لیا، تو بولے چلو میرے ساتھ، آپ دونوں کو؟ ہاں، اور ہم ایسی بات کر رہے، ہمارا کوئی آنا یعنی ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے، نہ کوئی کس وقت، وہ دوپٹہ بھی ایسی تھا، وہ لے گئے اپنے گھر، پاکستان چوک پہ گھر تھا، تو بولا یار یہ کیا تھا، میں نہیں بس مجھے اچھی لگتی ہے، اس نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے، ہم تو شادی کریں گے، بولا اپنی شکلیں دیکھو، اپنی عمریں دیکھو، ابھی 6-7 جوان میں پڑھ، جو بڑے ہو جاؤ گے نوکری کرو گے تو پھر شادی کر لینا، یہاں آ جائے گا، اور ملنا ہو تو یہ فٹ پاتھ پہ نہیں جاؤ، ورنہ اس کا باپ یہ ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی مارتا وارتا نہیں تھا باپ، بیٹی کو یا فرنٹ مار لیے گا، تو یہ رہا، پھر وہ اتفاق سے رمضانوں میں کوئی بیمار ہو گئی، ٹائیفائڈ تھا اس زمانے میں، تو یہ بات بھی ہے میرا خیال 68-9 کی ایسی ہے، تو نشاط ہوٹل تھی منصور پہ، اسی کی گلی میں، وہاں ہم لوگ بیٹھتے تھے، شاعر بھی بیٹھتے تھے، ادیب بھی بیٹھتے تھے، منصور پہ جو بھی بنی ہے نشاط ہوٹل تھی، ابھی کبا ہوا ہوگا، وہ جو سامنے بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھتے تھے، پھر وہاں کے محلے والوں کو پتہ پڑ گیا، وہاں کا جو ابتدا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت جوان تھا، بولا یار یہ تو تم بڑے ہوئے جب کرنا شادی، خیر وہ رمضانوں میں وہ بیمار ہوئی، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اور میں نے جناب بیمار ہوئی لڑکی؟ ہاں، میں نے جناب علی رمضانوں میں اتنی عبادت کی، روزے تو رکھتے ہی تھے، ویسے ہی تھے مذہبی، اور یہ 27ویں یا 25ویں شب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول کرتا، تو میں نے 21 تاریخ سے شروع کر دی، 21، 22، 23 رات کو صبح آتا تھا پڑھ کے دعا کرتا رہا، 23ویں، 24ویں، 25ویں، 26ویں صحیح تھی، ٹائیفائڈ تھا، بخار ہو گیا، 28ویں، 27ویں کو میں نے پوری کری، 28 کو، 29 کو میں گیا تو پتہ پڑا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو میرے کو بتایا نا، اس کے گھر والوں نے میرے سر پٹا، یہ کیا، میرے گھر والوں کو پتہ پڑ گیا، تو پھر میں نے منظور احمد خان کو اڑا دیا اور منظور رضی ہو گیا۔ اچھا، اب بچے جو ہے وہ کامران رضی، عدنان رضی اور رسانہ رضی ہوتے ہیں، یہ ہے، لیکن یہ کہ ہم نے عشق کیا، اور جو آدمی کا عشق اور ادب سے تعلق نہ ہو تو وہ سیاست کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کا شاعری بھی پہ اثر ہوا؟ شاعری پہ اثر ہوا، وہ لکھا پڑھا میں نے، اس بڑا شاعری تو میں تو آپ اس طرح رضی بنے؟ ہاں، اس طرح رضی بن گئے۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد ہم جناب منظور رضی صاحب سے پوچھیں گے
کہ یہ لیفٹ کی پالیٹکس آگے کیوں بڑھ نہیں سکی اور یہ روس نواز اور چین نواز کیا تھے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔